عورت پیدائشی جب پیدا ہوتی ہے تو عزت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اس نے ایک نسل کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، ایک نسب کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کے جو انساب ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، اور وہ یہ کہ ایک نوجوان ایک لڑکی کو اٹھا کر لایا اور ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں چھوڑ کر بھاگ گیا، اور جب دیکھا گیا کہ وہ لڑکی کو، تو وہ لڑکی جو ہے وہ مردہ حالت میں تھی، یعنی وہ مر چکی تھی۔ تو تحقیق کی کہ بھئی کیا ہوا، کیوں، کس نے ایسے اس کے ساتھ کیا، اس کی موت کیوں ہوئی۔ تو لہٰذا جب تفتیش کی گئی تو ناظرین پتہ لگا کہ وہ بچی جو تھی، وہ لڑکی پیگنٹ تھی، حاملہ تھی، اور اسقاط حمل کے دوران یعنی ابارشن کے دوران اس کو کوئی غلط ڈوز دے دی گئی، جس کی وجہ سے وہ انتقال کر گئی۔ ناظرین اور زیادہ تحقیق ہوئی کہ بھئی وہ کون تھی، وہ لڑکا کون تھا، کیا تھا۔ جب لڑکا پکڑا گیا تو پتہ لگا کہ جی یہ دونوں لڑکا لڑکی کسی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اور ان دونوں کے ناجائز تعلقات تھے، اور اس بنا پر ان کا آپس میں جو ہے وہ رشتہ تھا، اور اسی بنا پر جو ہے یہ لڑکی پیگنٹ ہو گئی، اور اس کی ابارشن کراتے وقت معاملات خراب ہو گئے۔ اچھا، اب وہ اپنے والدین کو، وہ لڑکی گجرات میں رہتی تھی، وہاں سے کوئی 1.5 لاکھ روپے لے کے آئی۔ والدین نے پوچھا بھائی 1.5 لاکھ روپے کیوں چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ جی مجھے یونیورسٹی کی فیس بھرنی ہے۔ تو والدین نے 1.5 لاکھ روپے دیے اس کو، اگرچہ وہ یونیورسٹی کی فیس کے لیے نہیں، بلکہ اس کو وہ انلیگل ابارشن کروانے کے 1.5 لاکھ روپے چاہیے تھے۔ دیکھیں ناظرین، عزت بھی لڑکی کی گئی، اور 1.5 لاکھ بھی لڑکی لے کے آ رہی ہے، اور موت سے بھی لڑکی، یعنی زندگی کی بازی بھی کس نے ہاری؟ لڑکی نے ہاری۔ اس میں نقصان کس کا ہوا؟ اس میں نقصان جو ہے وہ پورا کا پورا کس کا ہوا؟ کہ وہ لڑکی کا ہوا۔ تو لہذا ناظرین، اس میں چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ ہماری بہت ساری مائیں بہنیں اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں، اور یقینی طور پر ہم سب کی بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ تو گزارشات یہ ہیں، دیکھیں یہ جس معاشرے کے اندر، جس سوسائٹی کے ہم اندر رہتے ہیں، اس سوسائٹی میں ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے بچے پڑھے لکھے ہوں، اور اس کی بچی بھی پڑھی لکھی ہو۔ بچی پڑھی لکھی ہوگی تو اس کی جو نسل ہے آنے والی وہ پڑھی لکھی ہوگی، بچی پڑھی لکھی سمجھدار ہوگی، تو کل کو اگر اس کی زندگی کے اندر کوئی مسائل آ جاتے ہیں، پریشانی آ جاتی ہے، تو وہ اپنی زندگی کو باعزت طور پر گزار سکے گی۔ تو اس کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، ایک ماں کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے، اور ہم سب اس بات کے قائل ہیں کہ خاتون کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو لہذا اسی بنا پر بچیاں کالج بھی جاتی ہیں، یونیورسٹیز بھی جاتی ہیں، اور اب یہ بچیوں کے پاس اختیار ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانی ہے، یا اپنے والدین کا فخر بننا ہے، یا ان کے لیے شرمندگی یا ندامت کا باعث بننا ہے، اور اپنے لیے کون سا راستہ چوز کرنا ہے۔ تو لہذا گزارش یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ دیکھو زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ ایک بری چیز ہے، فحش چیز ہے، اور برا راستہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں جائز راستہ نہیں ہے، ایک برا راستہ ہے، اس کے زنا کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ تو مرد اور عورت کا تعلق جو ہے وہ کسی بھی صورت میں نہیں ہوتا، اور اگر ہو جائے تو اس کا وہ تعلق بدنامی کا باعث بنتا ہے۔ تو لہذا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خاتون کو عزت دی ہے۔ عورت پیدائشی جب پیدا ہوتی ہے تو عزت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اس نے ایک نسل کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، ایک نسب کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کے جو انساب ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو لہذا عورت تو پیدائشی طور پر عزت کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے اس کی زیادہ حفاظت کی جاتی ہے۔ مرد جو ہے اس کو عزت کمانی پڑتی ہے، اس کو عزت کمانے کے لیے جو ہے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو لہذا ہماری جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی تربیت کریں، اپنی بچیوں کی تربیت کریں، ان کو بتائیں کہ ایک مرد کے ساتھ کہاں تک تعلق رکھنا جائز ہے اور اس سے آگے منع ہے، اور شریعت نے اس کے اوپر پابندی لگائی ہے۔ صرف ایک ہی تعلق قائم رہتا ہے ایک غیر محرم مرد اور عورت کا، وہ ہے نکاح کا۔ جب نکاح ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس تعلق کو جائز قرار دیتے ہیں۔ تو لہذا اب یہ دیکھیں صورتحال کیا بنی، صورتحال یہ بنی کہ بیچاری بچی، مجھے تو اس پہ ترس آتا ہے کہ وہ اپنی جان سے گئی، اور جو ہے وہ اس کے والدین کے ساتھ کیا گزری ہوگی، اور وہ جو لڑکا ہے
دیکھیں یہ حال ہے کہ اس کو چھوڑ کر بھاگ گیا اور پیسے بھی جو ہے اسی کو کہا کہ تم ہی لے کے آؤ. تو لہذا محبت جو ہے یہ دھوکہ دینا اور اس کے ذریعے سے عورتوں کا فائدہ اٹھانا، بچیوں کا فائدہ اٹھانا، یہ بہت ہی غلط بات ہے. ہماری بچیوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے. ہم نے اپنے بچوں کو بھی یہ بات سمجھانی ہے. ہم نے اپنے بیٹوں کو، لڑکوں کو بھی یہ بات سمجھانی ہے کہ بیٹا تمہاری بھی بہن ہے، تمہاری بھی بیٹی ہوگی، تمہاری بھی جو ہے ماں ہے، تو تمہیں یہ کام نہیں کرنا. اگر تم کرو گے، کل کو کوئی تمہاری بہن کے ساتھ یہ کام کرے تو تمہارے جذبات کو کیا پہنچے گا، تم کس طرح کی سوچ رکھو گے. تو لہذا یہ بات ہمیں بڑی اہم ہے اور ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. اور اگر کوئی معاملہ دیکھیں اپنے والدین پہ اعتماد کریں. جیسے والدین نے بچیوں پہ اعتماد کیا، ان کو گھر سے باہر بھیجا، تو اب بچیوں کا کام بھی یہ ہے کہ وہ اپنے والدین پہ اعتماد کریں اور کسی بھی قسم کی سچویشن کے اندر اپنی والدہ کو، والد کو اعتماد میں لائیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے کل ان کو نقصان اٹھانا پڑے، یا وہ ایسا کام ہو جس کی وجہ سے ان کی جان چلی جائے، یا وہ باعث ندامت زندگی کا باعث ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی بچیوں کی اور سب کی ماں بہنوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے.